قسط نمبر 2 کے آغاز میں دیکھتے ہیں کہ شبیر کمرے میں جاتا ہے اور چارپائی کی طرف دیکھ کر جلتا کوٹتا ہے، اور جب وہاں پہ دونوں کو نہیں پاتا تو مولوی صاحب کے پاس آتا ہے۔ ابراہیم کو فجر کی اذان نہ پاتا دیکھ کر اور غصے میں آتا ہے، اور مولوی صاحب اذان دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے اذان ختم ہونے کا انتظار کرنا بھاری ہو جاتا ہے اور مولوی صاحب سے پوچھتا ہے کہ وہ دونوں کدھر گئے ہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں، اور وہ غصے میں کہتا ہے کہ میں ان کو ڈھونڈ کے ہی رہوں گا۔ دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں کہ ابراہیم اور عالیہ سڑک پر دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر مولوی صاحب کا خیال دکھاتے ہیں جس میں مولوی صاحب ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ فجر کی نماز سے پہلے پہلے نکل جاؤ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں دیکھا تھا کہ عالیہ خودکشی کرنے لگی تھی اور ابراہیم نے اس کو بچا لیا تھا۔ اس کے بعد گھر جا کر شبیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ عالیہ آ گئی ہے۔ وہ عالیہ کے موبائل پہ کال بھی کرتا ہے، موبائل اس کا گھر پر ہی ہوتا ہے، اور دونوں ماں بیٹا تڑپ جاتے ہیں۔ اس کے بعد شبیر اپنی گاڑی لے کر عالیہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ سڑکوں پر تلاش کرتا ہے، اور ابراہیم اور عالیہ سائیکل پر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ٹینشن کی وجہ سے ان کا سائیکل الٹ جاتا ہے اور دونوں شدید قسم کے زخمی ہو جاتے ہیں۔ عالیہ بہت بری طرح گر جاتی ہے اور تقریباً بے ہوش ہی ہو جاتی ہے۔ ابراہیم اس کو اٹھاتا ہے اور دونوں بہت ہی بے بسی کے عالم میں خون و خون اٹھتے ہیں اور جا کر ایک گاڑی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی ڈھونڈ کر شبیر ان کو ڈھونڈنے نکلا ہوتا ہے، اور وہ گاڑی کی آڑ میں چھپ کر دیکھتے ہیں کہ شبیر چلا گیا ہے یا نہیں چلا گیا، تاکہ ہم اپنا سفر کو شروع کر سکے۔ پھر ہمیں فلیش بیک دکھاتے ہیں کہ ابراہیم اور عالیہ کی ملاقات کیسے ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جس پر وہ اسے بےزتی کرتی ہے کہ منہ اٹھا کر کیوں آئے ہیں، اور پھر ملازمہ بتاتی ہے کہ یہ تو بہت ہی نیک انسان ہے، مسجد میں کام کرتا ہے اور اس کا کھانا پینا ادھر سے ہی جاتا ہے۔ اور پھر عالیہ کھانا لے کر مسجد میں جاتی ہے اور اس سے جھاڑو پھرتا دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے گھر سے ہی تمہارا کھانا پینا جاتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم ان کے گھر آتا جاتا رہتا ہے، ان کے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں عالیہ کی مدد کرواتا ہے۔ دونوں کے اندر عزت و احترام کا رشتہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہمیں چودھری شبیر کو دکھاتے ہیں جو بہت ہی جذباتی اور محلے والوں کو اکٹھا کر کر اپنا چدران پنا دکھا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں ہلکے پھلکے سین عالیہ اور ابراہیم کے دکھاتے ہیں۔ پھر حال کا سین دکھاتے ہیں کہ وہ بس میں سفر کر رہے ہیں، اور وہ بس میں سفر کر کے کہاں جا رہے ہیں ابھی تک یہ ہمیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر وہ ایک دوسرے کا احساس کرتے بھی دکھایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب ابراہیم کا سامان دیکھ کر اداس ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے میں شبیر آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ مولوی صاحب اس کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا سامان بھی لے کر نہیں گیا۔ اتنے میں شبیر جو کہ بہت ہی چلاک ہوتا ہے، وہ الماری کھولتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی کپڑا موجود اس کا نہیں ہے، اور وہ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک اور فیملی کا تعارف ڈرامے میں کروایا جاتا ہے جہاں پہ ایک میاں بیوی اور بچہ ہوتے ہیں۔ یہ عالیہ کے بھائی بھابھی دکھائے گئے ہیں جو خاصے اچھے حالات کا شکار نہیں ہوتے۔ دوسری طرف عالیہ کی ساس اس کے بھائی کے گھر فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا عالیہ تمہارے گھر آئی ہے، جس پر بھائی پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی ساس بہانہ مارتی ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی لڑائی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی گھر سے نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد عالیہ کا شوہر یعنی کہ شبیر اپنی ماں کے سامنے پستول نکالتا ہے جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر بھی نہیں پہنچتی، اور ماں اس کی بہت لان تان کرتی ہے اور کہتی ہے تم پہلے ہی بہت تباہی مچا چکے ہو، اب یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح مجھے ہینڈل کرنے دو۔ اور پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ عالیہ اور ابراہیم اپنے بھائی کے گھر پہ پہنچتی ہے۔ عالیہ کی بھابھی ایک اس کو غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور عالیہ کی بھابھی خاصی چلاک دکھائی گئی ہے۔ دوسری طرف نوکرانی جب ان کے گھر میں آتی ہے جو کہ چودھری زبیر کے گھر بھی کام کرتی ہوتی ہے، تو عالیہ کی ساس بہت ہیلے بہانے سے اس کو کام سے نکال دیتی ہے اور اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ورنہ اس نے ہمارے گھر کی ساری خبریں اور عالیہ کے بارے میں معلومات لیتی رہنا تھا۔ اور پھر اس کے عالیہ کی بھابھی عالیہ کے بھائی کو فون کرتی ہے کہ تم کہاں پر ہو، جلدی گھر آؤ، عالیہ اس غیر مرد کے ساتھ ہمارے گھر میں پہنچ چکی ہے، اور وہ منع کر رہی ہے کہ میری ساس کو ابھی کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ عالیہ کا بھائی بہت ہی حیران اور پریشان ہوتا ہے۔ اسی دوران ملک شبیر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ تصویرات دیکھ رہا ہوتا ہے موبائل پر، غصے اور جنون کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران عالیہ کی دوست ملک زبیر کی بیوی کا فون آ جاتا ہے اور اس کی ساس اس کو بھی کھری کھری سنا کر یہ کہہ دیتی ہے کہ دوبارہ آج کے بعد یہاں پہ فون نہ کرنا، عالیہ کو اجازت نہیں ہے، یعنی بالکل ہی کٹ آف کر دیا عالیہ کو۔ اس کے بعد عالیہ اپنے بھائی بھابھی کو بٹھاتی ہے اور ساتھ ہی وہ ابراہیم کو بھی بٹھاتی ہے اور کہتی ہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اور اپنے میاں کے بارے میں بتانے لگتی ہے، جس پر بھائی بھابھی نالا ہوتے ہیں کہ تمہیں غیر مرد کے سامنے اپنے گھر کی باتیں کیوں
بتا رہی ہو؟ پھر غصے اور جذبات میں آ کر عالیہ بتا دیتی ہے کہ میرے میاں نے میری طلاق کروا دی ہے، ہمیں طلاق ہو چکی ہے اور شبیر نے ہی میرا نکاح ابراہیم کے ساتھ کروایا، جس پر بھائی بھابھی بہت ہی ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف عالیہ کی ساس عالیہ کا موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے، جس پر اسے معلوم پڑ جاتا ہے کہ عالیہ ملک زبیر کے گھر کیوں گئی تھی، اور وہ اس کے بعد اپنے بیٹے کو ساری کہانی سناتی ہے کہ کیسے وہ اس کو بازار میں ملی اور وہ اپنے گھر لے گئی، اور اپنے بیٹے کو بہت لان تان کرتی ہے کہ تم نے بہت تباہی اور بربادی مچا دی ہے، اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی تو خراب کی ہی، اپنے گھر کو جہنم بنا دیا اور اس کو قبرستان بنا دیا، جس پر وہ بہت پیٹتی ہے۔ اور اب دونوں ماں بیٹے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو ابھی تک تو مضبوط بنے پڑے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب ہم اگلی قسط ہمارے لیے بہت دلچسپ ہوگی، کیونکہ اگلی قسط میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ شبیر چپ کر بیٹھنے والا نہیں ہے، اب وہ کس طرح الزام لگائے گا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی اور وہ اپنے عاشق ابراہیم کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب یہ اس کی بھابھی بھی بہت چلاک دکھائی گئی ہے، دیکھیے اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈرامہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔